بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معزز سامعین کرام، آج کے اس درس میں بالاختصار مساجد کی طرف چل کر جانے کی فضیلت کے بارے میں باتیں کی جائیں گی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له فی الجنة نزلا كلما غدا او راح، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح یا شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتا ہے جب بھی صبح یا شام کو جائے۔ اس میں مسجد میں اللہ کی عبادت اور نماز ادا کرنے کی نیت سے جانے کی فضیلت موجود ہے۔ اس حدیث کے اندر جب بھی کوئی جائے اس ارادے سے صبح یا شام کو، اور مومن کا تو دل ہی ہمیشہ مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے صبح و شام کی تمام ہی گھڑیوں میں وہ مسجد میں جاتا اور باجماعت نماز ادا کرتا ہے۔ مساجد کی طرف چل کر جانے کی فضیلت کے بارے میں ایک دوسری حدیث سماعت فرماتے ہیں، جو کہ یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے۔ وعنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من تطہر فی بیتہ ثم مضى الى بیت من بیوت اللہ لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ كانت خطواته احداها تحط خطیئة والاخرى ترفع درجة، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے گھر میں اچھی طرح طہارت حاصل کی، یعنی وضو یا غسل کیا، پھر وہ اللہ کے گھروں میں سے ثم مضى الى بیت من بیوت اللہ، پھر وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر یعنی مسجد میں گیا تاکہ وہ اللہ کے فرائض میں سے کوئی فریضہ ادا کرے، تو اس کے قدم اس طرح شمار ہوں گے کہ ایک قدم گناہ کو مٹائے گا اور دوسرا قدم درجات کو بلند کرے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس حدیث کے اندر مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور اس کی فضیلت کا بیان بھی یہاں پہ موجود ہے، کیونکہ ہر قدم سے ایک صغیرہ گناہ معاف اور ایک درجہ بلند ہوگا۔ یہی یہ چیز بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس میں اللہ کے فضل و کرم کی وسعت کا بیان بھی موجود ہے۔ ایک اور حدیث سماعت فرماتے ہیں اس تعلق سے، وعن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قال كان رجل من الانصار لا اعلم احدا ابعد من المسجد منه وكانت لا تخطئه صلاة فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء الرمضاء قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب البيت قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله رواه مسلم۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انصاری آدمی تھے۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ ایک انصاری آدمی تھا، میرے علم میں کوئی ایسا شخص نہیں جو اس سے زیادہ مسجد سے دور ہو، یعنی ان کا گھر مسجد سے کافی دور تھا، لیکن اس کا حال یہ تھا کہ کوئی نماز اس سے نہ چھوٹتی، یعنی ہر نماز باجماعت ادا کرتا تھا وہ شخص۔ اس سے کہا گیا اگر تو کوئی گدھا خرید لے، فقیل له لو اشتریت حمارا ترکبه فی الظلماء وفی الرمضاء، اگر تو کوئی گدھا خرید لے تاکہ اندھیرے اور سخت گرمی میں اس پر سوار ہو کر
آ جایا کرے تو بہتر ہوگا۔ اس نے کہا مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ میرا گھر مسجد کے بغل میں ہو، مسجد کے پہلو میں ہو، میں تو چاہتا ہوں کہ میرا مسجد کی طرف چل کر جانا اور جب میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس آؤں تو میرا لوٹنا لکھا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ سب جمع فرمایا ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر کا مسجد سے دور ہونا اس لحاظ سے بہتر ہے کہ آتے جاتے اس کے قدموں کے حساب سے اس کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں ملیں گی اور اس کے گناہوں کی معافی ہوگی۔ اس میں صحت نیت کی بھی فضیلت ہے، انسان اپنی صحیح نیت کی وجہ سے بھی بڑے درجات حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز با جماعت کا اہتمام اور ان لوگوں میں سے بنائے کہ ہمارا دل ہمیشہ مسجد سے